اچھا ابھی مالک صاحب چونکہ میں جانوں الگ الگ باتیں ساری آ جانا, آپ جو کل سے جو آپ بارہا کہہ رہے ہیں نا مالک صاحب کہ جی وہ اپنی تنخواہیں اتنی بڑھا دی اپنی تنخواہیں, تو اس کا انہوں نے اورنگزیب صاحب نے, خیر ان کا بھی بجٹ کے بعد سب سے پہلا انٹرویو آپ نے ہی کیا جو ایئر وائز نیوز پہ چلا 9 بجے, وہ انہوں نے انٹرویو میں بھی اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ 7-8 سالوں سے وہ تنخواہیں بالکل انٹچ تھیں, بالکل بڑھی ہی نہیں تھیں, اس لیے تو آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں, صرف اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں کہ جناب اتنے فیصد تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, یہ بھی تو دیکھیں کہ 7-8 سال سے بڑھی ہی نہیں تھیں. تو آپ کی تسلی ہوئی ہے کچھ مالک صاحب؟ میری تو بڑی اچھی تسلی ہوتی ہے ہر باری. ٹھیک ہو گیا, گورنمنٹ والے ہمیشہ تسلی کر کے دیتے ہیں ہم سب کی. دیکھیں بات نہ تو اماؤنٹس کا ہے کہ کتنا اس کا امپیکٹ ہے, ان چیزوں کا فائنینشیل امپیکٹ ایک بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم پریشان ہو جائیں اربوں روپے چلیں گے, یہ ایک ڈسکنیکٹ شو کرتا ہے. بات یہ نہیں اگر 6 سال تنخواہیں نہیں بڑھی تھی بقول ان کے, 1 سال اور بھی نہ بڑھتی تو کوئی قیامت نہیں آتی. پورا ملک آپ کا فائنینشیل ڈیزاسٹر میں ہے. ان کو ہیڈ لائنز دکھائیں اخباروں کی پڑھائیں جہاں پہ روز آپ دوسرے دن خبر پڑھتے ہیں ایک بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا, اپنے 3 بچوں کو ذبح کر لیا کیونکہ اپنے بلز نہیں دے پا رہے. روز خبریں میڈیا پہ چلتی ہیں, لوگ برتن بیچ رہے ہیں, زیور بیچ رہے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے. اس وقت آپ سڈنلی آپ بھیا 6 سالوں میں اپنی 10% تنخواہ بڑھا دیتے ہیں, ہمیں نہیں چکتی. 188% سے لے کے 700% تک آپ تنخواہیں بڑھائیں جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں, تو یہ ایک ڈسکنیکٹ شو کرتا ہے کہ ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے. آپ کون کالے پیلے لوگ ہیں, ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے, ہم ایک سپر ایلیٹ ہیں. یہ ایک رویے کی بات ہے. اور یہ رویہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جب یہ الیکشن ہوتے ہیں نا, 70% الیکشن میں 60% ووٹر فیصلہ کرتا ہے, 40% کوئی اور کرتا ہے. پھر جب گورنمنٹ میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر 100% آپ کے رہنے یا جانے کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. یہ مرہون منت نہیں ہوتے عام لوگوں کے. سو انگریزی میں کہتے ہیں they don't give a damn, جو ہم کریں گے ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. یہ بے حسی ہے, یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ عوام کی بےزتی کرنے کی بات ہے کہ آپ بھوکے مریں, آپ جو مرضی ہوں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا I do it because I can, میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا. یہ ایک رویہ ہے, اس لیے مجھے چکتا ہے. بس گیم کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے جنیجو صاحب کے زمانے میں انہوں نے ایک بڑی گاڑیاں بند کی تھی سرکاری افسروں کی اور جرنیلوں کی, بڑی چھوٹی گاڑیوں میں آگے. وہ سمبولک سٹیپ تھا نا, اور اس کی قیمت بھی ان کو بھرنی پڑی. وہ بڑا ناراض انہوں نے بہت لوگوں کو کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ چیزوں کی سمبولک ویلیو ہوتی ہے, ہر چیز کی امپیریکل ویلیو نہیں ہوتی, سمبلزم ہوتا ہے. شاید اینگل یہ بھی ہے مالک صاحب کہ گورنمنٹ اس طرح کے جو بجٹس ہوتے ہیں, الیکشن کے پاس جو بجٹ سارے ہوتے ہیں اس میں وہ کوٹ ان کوٹ ذرا پاپولر اور عوام دوست اقدامات کرتے ہیں, اور الیکشن کے فوراً پی ایس ڈی پی کے تحت جو اسکیمز انہوں نے پارلیمنٹیرینز اور ان کی رکھی ہیں, بلینز ان کو دیے ہیں انہوں نے, اور وہ ہے اصل پولیٹیکل برائب. دیکھیے بڑی باتیں اس میں ٹیکنیکل ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات شروع میں آپ نے چھیڑی تھی, میں اس پہ واپس جانا چاہتا ہوں. یہ تو بات ہوگی پارلیمنٹیرینز کی. مجھے سمجھ نہیں آتا ان میں نے کل بھی میں نے منسٹر صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا پھر آپ کے پاس یہ کپڑے بدل کے اور گاڑیاں بدل کے آتے ہوں گے جو آپ کو یقین ہو گیا ان میں کوئی غریب ہے. مجھے کوئی بتا دے اس پوری سینٹ میں, پورے پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی میں, کسی پروونشل اسمبلی میں کون سا آدمی غریب ہے یار. مطلب کہ ڈونٹ انسلٹ آر انٹیلیجنس. اگر آپ نے کام کر دیا تو ڈٹائی سے کہیں یار ہم نے کر دیا کیونکہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہماری لاجک خریدے. ڈونٹ انسلٹ اس. پہلے اتنی بےزتی کافی ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ لوگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم تالیاں بجائیں, ہم کیا آپ نے ٹھیک کیا. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ میری جو تکلیف ہے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جوتے ماریں اور ہم جی شکریہ بھی ہم ان کا ادا کریں. دس از ناٹ آن. زبیر صاحب آپ ایک کوئک کامنٹ کریں گے ویسے, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک کامنٹ کرنا شیئر کہ یہ چونکہ آپ ظاہر ہے مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کا بالکل ایک ہارڈ کور اس انداز سے حصہ رہے, تو آپ بھی مالک صاحب کے بات سے ایگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بہرحال لیکن پارلیمنٹیرینز وغیرہ کی کمپنسیشن فائنینشیل اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ ہو. چونکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ بلال کیانی صاحب وہ ہمیں کل کمپیئر کر رہے تھے کہ یار دیکھیں آپ کے یہاں جناب ایک فلاں کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے, بیوروکریٹ کی اتنی ہوتی ہے, اس کی اتنی ہوتی ہے, تو پارلیمنٹیرین کی اتنی تو ہو نا کم از کم بھائی. دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. بدامی یہ ایک چیز سمجھ جائیں, یہ پروفیشن نہیں ہے. یہ ایک پبلک سروس میں جب آپ آتے ہیں تو یہ نوکری نہیں کرنے آتے. آپ اس جذبے سے آتے ہیں کہ میں ملک کے لیے یہ کروں گا, میں یہ دے سکتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اس کا کمپیریزن عام نوکری پیشہ آپ اور میں کسی اور سے مت کریں. دس از ناٹ اے جاب, دس از اے پیشن, دس از پبلک سروس کی ایک سینس ہوتی ہے. اس لیے خدا کا واسطہ یہ نہ کمپیئر کہ کل کو کہیں گے جی
پھر تو فلانی جگہ کا سی او بینک کا وہ تو 1.5 کروڑ روپیہ لیتا ہے، میں تو ملک چلا رہا ہوں، تو پھر ہماری تنخواہ تو 3 کروڑ ہونی چاہیے. اس طرح تو اب ہر چیز جسٹیفائی کر دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے.